بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن ابي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات خداوند متعال سے دعا کو ہوں رب ذوالجلال آپ سب لوگوں کی انتھک محنتوں کے ساتھ اس عظیم ترین محنتوں کو عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کے دن کے صدقے میں جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہے مومنین و مومنات محبان اہل بیت پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج روز عاشوراء ہے اور تاریخ کا ایک عظیم ترین دن ہے، اور اس تاریخی دن میں ایک تاریخی اجتماع سے ایک تاریخی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو آج واقعہ کربلا کے پس منظر کو ایک تاریخی انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور قرآنی ادلہ اور قرآنی براہین کے تحت جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں، وہ سورہ مومنون کی ایک آیت نمبر 71 ہے۔ ایک ایک لفظ پر توجہ ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ میں نے اس مزاج کو، اس انداز کو اور اس علمی گفتگو کو اس وجہ سے چنا ہے یہاں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی ہوائے نفس کی اتباع کر لیتا، اگر حق ان کی اطاعت کر لیتا، اگر حق ان کی بیعت کر لیتا، توجہ رہے، بہت عظیم گفتگو ہے، قرآنی آیات ہے۔ اگر حق کبھی بھی زندگی کے کسی حصے میں بھی، بلکہ کسی سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا، توجہ رہے، ہوتا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لا فسدت السماوات والارض ومن فیہن، ہوتا یہ کہ حق اگر باطل کی اتباع کر لیتا یہ آسمان تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ
نہ کہ فقط زمین و آسمان بلکہ جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اول ابد سے لے کر، توجہ رہے، ابد سے لے کر آج تک یہ زمین و آسمان کا اپنے مقام پر ہونا، یہ پہاڑوں کی بلندیوں کا ہونا، یہ دریاؤں کی روانیوں کا ہونا، یہ آسمانی شامیانہ ہونا، یہ دریاؤں کی روانیاں، یہ پرندوں کی چہچہاتے، یہ سارے کا سارا اپنے مقام پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی حق نے باطل کی اتباع نہیں کی۔ آخری بندے تک دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہے۔ آج مجھے اسی معیار پر آپ لوگوں کی پوری توجہ چاہیے۔ قرآن ہی قرآن ہے بھائیو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا، حق کی بیعت کر لیتا، یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ اللہ نے اس کے اوپر کتنی بڑی دلیل دی ہے۔ اللہ اللہ، اس کے اوپر اللہ نے کتنی بڑی دلیل دی ہے۔ اب اور ایک سفر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کبھی باطل کی حق اتباع نہیں کرے گا۔ اس کے اوپر اللہ نے وہی دلیل دی ہے جو اللہ نے اپنی توحید پر دلیل دی ہے، جو پروردگار عالم نے اپنے ایک ہونے پر قرآن میں جو دلیل دی ہے نا، وہی دلیل اس بات پر یہاں پر بھی دی ہے۔ قرآن نے اپنی توحید پر کیا دلیل دی ہے؟ اللہ نے اپنے ایک ہونے پر کیا دلیل دی؟ فرمایا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی ایک اور خدا ہوتا یہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ سب کا سب فسبحان اللہ رب عما یصفون، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے جس کے ساتھ وہ لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے توجہ نہیں کی، اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے یہی دلیل قائم کی کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین و آسمان فساد ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ایسے ہی کبھی بھی حق نے بیعت نہیں کی ہے۔ وہ چاہے جہاں کا زمانہ ہو، اب دل یہ چاہتا ہے کہ تاریخ کے ماتھے سے خون نچوڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ تاریخ کا زمانہ یہ ہے، ابتداء انسانیت جہاں سے چلی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ اکبر، بہت تاریخی سفر طے کر رہا ہوں۔ میں نے بات کہاں سے شروع کر دی ہے اور پہنچنا کہاں تک ہے؟ مولا حسین تک۔ ابتدا کہاں سے؟ وہ جو پہلا مارکہ ہوا ہے، وہ جو پہلا مقام ہوا ہے، یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو کہ جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر اور میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، جب میں اسے بنا لوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا الا ابلیس، اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو وہ واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے، لیکن اے عزیزو، انسانیت کے آغاز میں ہی دو طاقتیں سامنے آ گئی۔ ایک طاقت وہ جو حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ، اور ایک طاقت وہ جو انکار تھا وہ شیطان بن کر سامنے آیا۔ وہاں سے سلسلہ یہ جاری ہوا کہ شیطان ایک طرف چلا، دوسری طرف آدم علیہ السلام چلے، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا۔ کبھی بھی کسی بھی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی اتباع نہیں کی۔ توجہ ہے؟ جہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا، انسانیت کا آغاز ہوا، لیکن یہ انسان، حضرت انسان، یہ ایسا انسان تھا جس کو اللہ نے عقل دے کر بھیجا، اللہ نے شعور دے کر بھیجا، اللہ نے اسے یہ تدبیر دے کر بھیجا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ یہ سلسلہ وہاں سے آغاز ہوا، آدم علیہ السلام کی اولاد کا آغاز ہوا، وہاں سے عشیرہ بنا، عشیرہ سے قبیلہ بنا، قبیلے سے گاؤں بنے، گاؤں سے قصبے بنے، قصبوں سے شہر بنے، شہروں سے ملک بنے۔
یہ بنی آدم پھیلتا چلا گیا، یہ ملکوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا، لیکن انسان کی سیاست ترقیاں ہوتی چلی گئی، انسان ترقی کے میدان میں چلتا ہوا ان سیاروں تک جانے لگا کہ جہاں تک کبھی کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن یہ سارے سلسلے جہاں سے آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے کے بعد جب آغاز نسل حضرت آدم علیہ السلام ہوا تو طاقتیں ساتھ چلتی رہی، یہ طاقتیں چلتے چلتے کبھی ایک حضرت ابراہیم کے روح میں خوش ظاہر نظر آئی، کبھی بھی حضرت ابراہیم بن کر ایک طاقت سامنے آئی، کبھی شداد کی مقابلہ، شداد اس جیسے نمرود ان کے مقابلے میں آ گیا تو یہ طاقت وہاں پر چلی۔ اب یہاں پر یہ ہے، تاریخ نے یہ دیکھا کہ کسی بھی مقام پر حضرت ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی۔ تاریخ آپ کے سامنے، قرآن تفاسیر آپ کے سامنے، عزیزان گرامی، وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا، یہ شداد کا زمانہ، یہ نمرود کا زمانہ، یہ فرعون کا زمانہ، ادھر سے موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، یحییٰ کا زمانہ، ابراہیم کا زمانہ، یہ سارا چلتا ہوا، یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا ہوا کہ پہنچا ہمارے نبی تک۔ توجہ رہے، بس میں نے بہت جلدی سے سفر کو طے کیا۔ اب یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا ہوا ہمارے نبی تک چلتا ہوا، سورہ حدیبیہ تک آتے ہوئے کسی بھی مقام پر ہمارے نبی نے، توجہ رہے، ہمارے نبی نے کبھی بھی بیعت کی اتباع نہیں کی۔ اسی پیغمبر نے ایک ارشاد فرمایا، علی مع الحق، توجہ رہے عزیزان گرامی، میرے مولا نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی مع الحق والحق معہ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو میں فیصلہ طے کر دیا پیغمبر نے اپنے زمانے میں کہ جیسے آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کبھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ میں اس بات کو کس انداز سے پہنچاؤں، پوری توجہ چاہتا ہوا عزیزان گرامی، جس طرح سے آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کسی نے بیعت نہیں کی، اسی طرح سے پہچان لو میرے پہلے علی سے لے کر خاتم الائمہ حضرت امام مہدی تک کوئی باطل کی اتباع نہیں کرے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ میرے مولا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اس کی وجہ پہچانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حق تھے، حق کبھی باطل کی قرآن کہتا ہے کہ اتباع نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کردار دیکھیے گا، دیکھیے آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ آج تک دنیا کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ مولا حسین نے یہ کارنامہ کتنا عظیم انجام دیا ہے، کتنا عظیم کارنامہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانی شریعتیں آئی ہیں ان سب شریعتوں کے اندر، ان ادیان کے اندر، ادیان سماویہ کہا جاتا ہے، 5 چیزیں سب کی مشترک ہیں۔ توجہ رہے ایک بات ہے، کتنی 5 چیزیں سب شریعتوں میں مشترک ہیں کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے گویا کہ اس نے ایک شریعت کا انکار نہیں کیا بلکہ تمام آسمانی ادیان کا انکار کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ذرا میری طرف توجہ رہے۔ وہ یہ ہے کہ 5 چیزیں تمام ادیان جتنے بھی آسمانی دین ہیں ان کی 5 چیزیں سب کی مشترک ہیں، ان کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ چاہے شریعتیں بدلتی رہی، دین ایک ہی رہا۔ وہ کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط ایک دین ہے، وہ آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی رہا۔ لیکن شریعتیں بدلتی رہی، کبھی شریعت موسیٰ آئی، کبھی شریعت عیسیٰ آئی، کبھی اسی طرح سے شریعت حضرت داؤد، یا اس طرح سے مختلف آتی رہی، لیکن یہ ہے کہ دین ایک رہا۔ اس کے اندر 5 چیزیں سب کے اندر مشترک تھی۔ سب سے پہلے توجہ رہے، دین، ساتھ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے دین سب ادیان اسلامی کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پر عقل، توجہ ہے، دوسرے نمبر پر عقل ہے۔ تیسرے نمبر پر جان، مال، عزت، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو تمام ادیان کے اندر مشترک ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے
یا اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک دین پر حملہ نہیں کیا بلکہ تمام ادیان الہیہ پر حملہ کیا۔ لیکن اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر فرض کریں اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے، کیونکہ دین کے اندر روزہ ہے اور وہ روزہ اگر نہیں رکھتا تو وہ اس دین کا مجرم ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ شریعت محمدی کا مجرم ہے، لیکن اگر کوئی دین پر حملہ کرتا ہے، توجہ رہے، لیکن اگر کوئی دین پر حملہ کرتا ہے تو وہ صرف شریعت محمدی کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ تمام ادیان الہی کا دشمن ہے۔ اب اگر اتنی بات کو سمجھ گئے ہو تو اب اس بات کو لے لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ میرے مولا حسین نے آج کے دن تپتے ہوئے صحرا میں قربانی دے کر فقط اور فقط دین محمدی کو نہیں بچایا بلکہ پانچوں شریعت آسمانی کو بچایا ہے۔ آسمان کی جتنے بھی شریعت دین آئے ان سب کو میرے مولا حسین نے بچایا ہے، اور وہ کس طرح سے، توجہ رہے، وہ کس طرح سے کس انداز میں بچایا کہ جو بھی ان میں سے کسی ایک پر حملہ کرے وہ پانچوں کے پانچوں اصولوں کا دشمن ہے، وہ شریعت الہی کا دشمن ہے، لیکن جو ایک ہی وقت میں، توجہ رہے، جو ایک ہی وقت میں ان پانچوں پر حملہ کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ جو اس ایک پر ہی ایک وقت میں کسی ایک پر نہیں بلکہ پانچوں اصول ذہن میں رہے، دین، عقل، جان، مال، عزت، ان میں سے کسی ایک پر بھی حملہ کرتا ہے وہ دین الہیہ سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی پانچوں پر حملہ کر دے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اب آؤ اسی کو دیکھو کہ یزید کتنا بڑا مجرم تھا۔ یزید کی بدترین اولاد ان جملوں کو سنے اور سمجھے کہ ہم بتانا کیا چاہتے ہیں۔ مولا حسین نے اپنی خون کی قربانی دے کر کتنا عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یزید نے یہ منبر پر بیٹھ کر کہا ما جا خبر ولا وحی نزل، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ یزید کے شعر آج بھی تاریخ کا حصہ ہے جو یزید نے اس وقت پڑھے جس وقت سید سجاد شام کے دربار میں سامنے کھڑے ہیں اور بابا کا سر سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت یہ شعر پڑھتا جا رہا تھا، ساتھ شراب پیتا جا رہا تھا، سمجھو رہے، شراب پی رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے ما خبر جا ولا وحی نزل، کوئی شریعت نہیں آئی تھی، کوئی دین نہیں آیا تھا، یعنی دین کا انکار کر دیا، پہلی بات۔ دوسرا، شراب پی رہا تھا۔ شراب کے بارے میں جانتے ہیں وہ انسان کو مست بنا دیتی ہے، انسان کی عقل پر حملہ کرتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یزید عقل پر حملہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، عقل پر حملہ کر رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کربلا میں جانوں کے اوپر حملہ کیا اور ان نفوس قدسیہ کو شہید کروایا کہ جن کی عظمت خدا نے بلند کی ہوئی تھی، عام نہیں، دوش نبوت کا سوار تھا، اس کو شہید کروایا۔ پھر یہ نہیں، پھر اس کے بعد مال کو لوٹا، چوتھی چیز، اس کے بعد بیویوں کو قیدی کیا، پانچویں چیز، یعنی یزید نے، توجہ ہے، یزید نے ایک ہی وقت میں دین پر بھی حملہ کیا، عقل پر بھی حملہ کیا، جان پر بھی حملہ کیا، مال پر بھی حملہ کیا، عزت پر بھی حملہ کیا۔ یہ جو اس نے حملہ کیا، اب جو بچائے گا اس دین کو، اس شریعت کو، اس نے گویا کہ ایک چیز کو نہیں بچایا بلکہ پورے دین الہی کو بچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بار محمد وآل محمد اب بات یہ سمجھ میں واضح طور تو ہوئی ہے نا،
गर्मी का एहसास यकीनन होगा, लेकिन ये बातें बहुत अजीम बातें हैं अजीजों। दुनिया इस बात को समझे कि असल में करबला में हुआ क्या है, कितना अजीम काम अंजाम दिया है। हमारे आम लोगों ने सादा बहुत ज्यादा जोर लगाया तो कहा जी शरीयत मोहम्मदी को बताया है। नहीं अजीजों, वो दीन इलाही जो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम है ना, वो जो अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम अदियान को मेरे मौला हुसैन ने कुर्बानी देकर बचाया है। अब यही वजह है कि करबला एक ऐसा मार्का है, तवज्जो चाहता हूँ, करबला एक ऐसा मार्का है जहाँ पर आपको अब हर बंदे की तवज्जो आखिरी आदमी तक सब इस चीज पर तवज्जो कीजिएगा। ये एक पूरा तसलसल है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की सरजमीन में ऐसे जगमगाए हैं, ऐसा करबला को रोशनास करवाया है, ऐसे करबला को पहचानवाया है कि करबला एक ऐसी जमीन है कि जहाँ पर आपको इस अंदाज से ये सब चीजें मिलेगी, जहाँ पर आपको आदम का इल्म भी मिलेगा, तवज्जो, जहां पर आपको आदम का इल्म भी मिलेगा, इब्राहिम की खुल्लत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, अय्यूब का सब्र भी तुम्हें करबला में मिलेगा, यूसुफ का हुस्न भी तुम्हें करबला में मिलेगा, ईसा का दम दरूद भी तुम्हें करबला में मिलेगा, मूसा की हैबत भी तुम्हें करबला में मिलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सारी चीजें वजाहत चाहती है। इस सब चीजों का पस मंजर मौजूद है कि मूसा की हैबत भी हजरत अब्बास की शक्ल में तुम्हें करबला में मिलेगी। अगर वो तलवार फेंक के खड़े हो जाते, किसकी मजाल थी कि वहां से 1 इंच भी आगे कोई बढ़ सकता। अल्लाह रे जलाले हजरत अब्बास था वही लश्कर जो एक दफा सामने पड़ा था, हजरत अब्बास ने अपनी नजरों से रोक रखा था। ये है जलाले हजरत मूसा, आपको भी हैबत हजरत मूसा भी आपको करबला में मिलेगी। पैगंबर का हुस्न जमाल भी करबला में मिलेगा, अली का कमाल भी तुम्हें करबला में मिलेगा, हसन के सुर जैसा मिजाज भी तुम्हें करबला में मिलेगा। ये करबला है जहां पर सब जुल्म, इस्तिबदाद और सब्र रिज़ा इकट्ठे होकर आ गए हैं, जहां पर ये सब इकट्ठे होकर आ गए। ये था हुसैनी किरदार। अब यजीदी किरदार सुनोगे, यजीदी किरदार ये था जहां पर ये है कि करबला के अंदर नमरूद की ताकत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, शद्दाद के तेवर भी तुम्हें करबला में मिलेगा, और इसी तरह फिरौन का जो जाहो जला था वो भी तुम्हें करबला में मिलेगा। बस यूं समझ लो, अगर समेट कर कहूं, शैतान से लेकर बहुत दूर दूर तक, अब मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, आप पहले इल्म समझ जाइएगा, शैतान से लेकर बहुत दूर दूर तक लोगों की जो खवासतें तारीख का हिस्सा बन गई थी वो यजीद की शक्ल में सामने आ गई। और जो वारिसे अंबिया था, जो वारिसे अंबिया था, जो आदम का वारिस था, जो नूह का वारिस था, जो इब्राहिम का वारिस था, जो इस्माइल का वारिस था, जो अंबिया का वारिस था, वो तमाम तर अपने कमालात को लेकर करबला में आ गया और उसने अपने कमालात को इस अंदाज से अजीजों पेश किया है कि यही करबला है। दोनों मार्के मौजूद है जो मेरे मौला हुसैन ने वहां पर मार का अंजाम दिया है, वो ये है अजीजाने गिरामी, मेरे मौला हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में यही बताना चाहते जो मुझ जैसे थे मैं लेकर आ गया हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, और फिर मेरे मौला हुसैन ने इस अजीम अपनी कुर्बानी के जरिए से दुनिया के तमाम इख्तिलाफात को मिटाकर फकत एक फैसला कुन फैसला दे दिया कि ये बहसें सारी इल्मी और होती रहेंगी और ये चलती आ रही है, ये चलती रहेंगी कि फुला मसलब किस तरह से है, फुला मजहब कैसा है, फुला शिया है या सुन्नी है या देवबंदी है, ये सारी इल्मी गुफ्तगू अपनी किताबों की हद तक रहेगी। लेकिन मेरे मौला हुसैन ने तपते हुए सहरा में अपनी अजीम कुर्बानी देकर फकत एक लाइन छेड़ के एक तरफ फैसला कुन, एक फैसला
दे दिया। बस इतना ही है, किसी को पहचानना हो हक क्या है बातिल क्या है, फैसला मैं किए देता हूँ। आज के बाद दो ही ग्रोह रहेंगे, एक हुसैनी रहेगा, एक यजीदी रहेगा। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी। अभी यहाँ तक तो मुझे सफर करना है किबला, यहाँ तो पूरे यहाँ पर आप अपने लोगों ने अपना खुद उस दस्तरखान में और उस दफ्तर में उस रजिस्टर में अपना नाम खुद लिखवाना है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से नाम लिखवाएंगे। अभी तक वहां तक तो मुझे सफर करना है, आपने बहुत मेरे साथ हौसला अफजाई की, आपने बहुत सारा सफर तय करवा दिया। अब अजीजा ने गिरामी यहाँ पर ये दो ही चीजें हो गई। इसी वजह से आज हम किसी मसलक में नहीं पढ़ते, हम ये देखते हैं कि अगर वो किसी और मसलक का भी है लेकिन वो अगर हुसैन का नाम लेकर रोता हुआ नजर आता है, हम उसको अपने कलेजे से लगाते हैं। हम उसके मसलक पर नहीं जाते कि उसका मसलक क्या है। क्या आप में से अक्सर ने नहीं सुना, नाम ले रहा हूं, क्या आपने अक्सर में नहीं सुना मौलाना तारिक जमील साहब किस तरह से अहले बैत का जिक्र करके और मौला हुसैन का मसाइब बयान करके रोते हैं। वो कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक अपना नाम कमाया है और वो आज अपने आप को फखरिया अंदाज में कहता है कि मैं ज़ाकिर हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये क्या है, ये अजीजों, ये मजहबी तकसीम नहीं है, ये ज़ाहिरी तकसीम नहीं है, ये वही तकसीम है जो मेरे मौला हुसैन ने खात कह के दी थी कि दो ही फिरके रहेंगे, एक हुसैनी एक यजीदी। बस इसमें ना पड़ जाना कि दुश्मनों की साजिश है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, कुछ नहीं है अजीजों, बस दो ही है, या हुसैनी है या यजीदी है। जिंदाबाद, जान से दिल से आवाज निकाले, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बैत के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार बुलंद सलावत, मौला सलामत रहा। अब यहाँ तक अगर आपने सफर तय कर लिया तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी अपना सबूत फराहम करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा किस लश्कर के साथ ताल्लुक है, हमारा किसके साथ ताल्लुक है। तो इसके लिए मैं आपकी पूरे लोगों की नुमाइंदगी चाहूंगा ताकि आप बजक जबान होकर, एक जबान होकर अपनी आवाज को रिहा करते हुए, ताकि ये आवाज पूरे वर्ल्ड में गूंजनी चाहिए इस अंदाज से, ताकि ये पता चले कि इस वक्त 10 मुहर्रम में इस सरजमीन पर बैठे हुए ये सब के सब हुसैनी है और इनका सबका दीन एक है, मजहब एक है और शरीयत एक है। सब पर चलते हुए मौला अपने मौला हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी पूरी ताकत से, और जितनी ताकत का एहसास आप कर सकते हैं, जितनी आवाज से बोलेंगे उतना ही मौला आपको अपने करीब पाएंगे। सब मिलकर एक आवाज होकर लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या। देखिए आवाज करना है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये आवाज तोड़नी चाहिए, करबला तक जानी चाहिए, ये शरीयत के दुश्मन तक जानी चाहिए। लब्बैक या हुसैन की आवाज वहां तक जाए जहां तक दुश्मन इस्लाम यही समझता है कि अपनी इस्लाम को मिटा देंगे। आओ आकर देखो कि इस्लाम का अजीम इज्तिमा लब्बैक या हुसैन कहते हुए ये पैगाम दे रहे, हम सब के सब हुसैनी है, यजीदी नहीं है। लब्बैक या हुसैन,
सलामत रखे जो हुसैन की ताईद में उठे हैं, और ये हाथ सलामत रहे जो गमे हुसैन में जब उठते हैं तो पर्दे तो अपने सीने पर है, लेकिन इसका असर रुखसारे यजीदियत पर होता है। मेरा सलाम हो उन मातमियों को जो हुसैन का अजीम लश्कर बनकर जब या हुसैन करता है तो ऐवान यजीद में खलबली मचाती है। वो ये है कि ये समझते हैं। अच्छा, एक बात और कहता चले जाओ, आप जान रहे हैं चंद सालों से यौम अली असगर मनाया जाता है, मालूम है? बहुत बड़ा तौर पर बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अल्लाह करे वो ज़माना यहाँ भी आए और यहाँ पर भी बाकायदा मनाया जाए। जिन माओं के पास छोटे बच्चे होते हैं 6 माह के आसपास के, वो माएँ अपने बच्चों को अली असगर के सदके में लेकर आती हैं और इस अंदाज से ये काम वर्ल्ड में उड़ रहा है और बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। कराची में बहुत बड़ा इज्तिमा होता है यौम अली असगर के नाम पर। अजीजा ने गिरामी, इस पर फिर दुश्मन को खलबली मची हुई है। ये फिर अभी यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ और आपकी मोहब्बतों को मद्देनजर रखते हुए, ऐ अजीजों, ये अली असगर का दिन मनाया जा रहा है तो हम यही कहना चाहते हैं यजीद की बुनियादें और बातिल की बुनियादें कितनी खोखली होती हैं। अभी तो इस कौम ने यौम अली असगर मनाया है तो दुश्मनों में लर्जा तारी है। डरो उस दिन से जिस दिन हम यौम अली अकबर मनाए। अल्लाह अकबर। जिस दिन हमने यौम अली अकबर मनाया, कोई भी यजीदी अपने आप को यजीदी नहीं कह सकेगा। उसका असर ये होगा क्योंकि ये दर्से करबला है अजीजों। यही वजह है कि मेरे मौला हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा में जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी है, अब इसके बाद जब भी कोई सवाल करे कि मेरे मौला हुसैन के बारे में कि बैयत क्यों नहीं की, तो उसकी वजह यह है कि कुरान ने कहा है कि हक कभी भी बातिल की इत्तबा नहीं करता। दूसरी दलील यह है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस अंबिया थे। वो वारिस आदम और नूह और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक थे, जिस वजह से जब किसी नबी ने बैयत नहीं की है तो वारिस अंबिया कैसे बैयत कर ले, ये वजह है। दूसरा ये है, तीसरी बात यह है क्योंकि यजीद अदियाने समावी तमाम दीन इलाही का दुश्मन था तो मौला हुसैन क्योंकि नुमाइंदा इलाही थे, इस वजह से मौला हुसैन ने बैयत नहीं की है। और फिर इसी तरह से मेरे मौला हुसैन ने आज के दिन में करबला को इस अंदाज से सजाया है। ये सब कुछ बच गया, अल्लाह अकबर बच गया, कुरान बच गया, दीन बच गया, शरीयतें बच गई, लेकिन नहीं बच सका तो अली असगर नहीं बच सका, नहीं बच सका तो अली अकबर नहीं बच सका। हाँ अजीज हो, आपने अज़ान असर सुनी है ना, ये ऐन वो वक्त है जो मौला हुसैन की शहादत का वक्त है। अब आप अपने ज़हनों को जरा ले चले करबला, यही वक्त था जब मेरे मौला हुसैन ने एक मर्तबा दरे खैमा में आकर एक जुमला ये कहा, या ज़ैनब हो या उम्मा कुलसूम या सकीना तो या रुबाब अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ऐ बीबियों, मेरा आखिरी सलाम कबूल हो, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, मेरे मौला ने आखिरी सलाम किया, बेटे के खैमे में आए, सैयद सज्जाद जहाँ बीमारी की हालत में पड़े हुए थे, बेदार किया, कहा बेटा सैयद सज्जाद उठो। अज़ादारो, ये बताने की जरूरत नहीं है, आज रोजे आशूरा है, मौला की शहादत का ऐन वक्त है, ये वक्त की बड़ी अहमियत है। सैयद सज्जाद को उठाया, जब उठे सबसे पहला जो सवाल किया है सैयद सज्जाद ने कहा, ऐना ऐना अम्मी अबुल फजल अब्बास, बाबा जान मेरा चचा अब्बास कहाँ गए?
میرے چچا عباس کہاں گئے؟ فرمایا قد قتل ہو گئے۔ کہا میرے بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ کہا قد قتل۔ جب یہ سوال کرتے، جب یہ پوچھتے چلے گئے، ایک مرتبہ کہا اے سید سجاد کب تک پوچھو گے؟ لا رجل فی الخیام الا انا وانتا۔ اب سید سجاد آپ کے اور میرے چند منٹوں کے علاوہ اب کوئی نہیں بچا ہے۔ بس سید سجاد سے الوداع ہوئے۔ اب جو باہر آئے تو اے عزیزو فنظر یمین و شمالہ، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا ہے مجھے سوار کرنے والوں کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ قاسم کہاں ہو؟ اے عزیزو بس ایسے میں بس تاریخ نے یہ لکھا کوئی آسرا نہ تھا شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے سوار کیا تھا بھائی کو۔ یہ وقت آ گیا جب بہن نے چاہا بھائی کو سوار کرے، اتنے میں کیا دیکھا؟ بیٹی نے آگے بڑھ کر دامن کو تھام لیا۔ بیٹی نے دامن کو تھام کر کہا بابا استسلمت للموت؟ بابا کیا آپ سچ مچ مرنے جا رہے ہیں؟ اے عزیزو جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اپنے ذہنوں میں لے کر آئے کہ 4 سال کی بچی ہے، اپنے باپ سے کیا پوچھ رہی ہے؟ آپ ہی سفر پر جاتے ہیں، کبھی بچی نے آپ سے یہ سوال کیا، لیکن یہاں پر یہ پوچھ رہی ہے بابا استسلمت للموت؟ بابا کیا آپ سچ مچ مرنے جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے جواب دیا کیف لا یستسلم لا ناصر ولا معین۔ اے میری بچی وہ جی کر کیا کرے گا جس کا اب کوئی مددگار نہ بچا ہو؟ یہ کہنا تھا۔ کہا بابا اگر آپ جا ہی رہے تو مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے، اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ عزاداروں کو سنو گے ایسے موقع پر امیر حدیث کے منہ سے ایک جملہ نکلا، وہ یہ ہے بی بی سکینہ کی ترجمانی کرتے ہوئے امیر حدیث یہ کہتے ہیں، بی بی سکینہ یہ کہتی تھی نیند آئے گی جب وہ آپ کی پاؤں کی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں امیر انیس دنیا کا سب سے بڑا شاعر اہل بیت ہے جس نے یہ کہا نیند آئے گی جب وہ آپ کی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ شہ نے کہا گھر سے نکلتی نہیں سیدانیہ باہر سینے پہ سلائے گی تجھے رات کو مادر وہ کہتی تھی پھر سوئے گے کہاں علی اصغر؟ شہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی۔ اجرکم اللہ۔ اپنے ذہنوں کو تیار کرو، کہاں کہ شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئے گے بی بی اصغر آج میرے ساتھ وہی سوئے گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئے گے بی بی۔ اس نے کہا اصغر آپ کے ساتھ آج تک نہیں سوئے۔ بہلالیہ اماں نے اگر چونک کر ہوئے شفقت یہ مجھے پہ تھی کہ بے چین نہ ہوئے جیتے رہے فرزند کہ سب لگتے جگر ہے میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہے کہ کہہ کر سکینہ کو سینے پہ سنایا کچھ دیر آرام کیا اجازت طلب کی۔ اب جو مقتل میں آئے بس میں نے مختصر کر دیا حاضروں۔ اب جو مقتل میں آئے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور یہ کہتے جا رہے ہیں علامہ تعلیم جوہری صاحب کے یہ مشہور جملے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ تلوار کو نکالا اور یہ جملہ کہا اب اس کی جنگ دیکھو، بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا اکبر مارا گیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا عباس مارا گیا اس کی جنگ دیکھو۔ ابھی یہ کہتے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی اے میرے پیاسے بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسے موقع پر کون بین کرے، کون فریاد کرے؟ ایک وہ ماں تھی جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ایسے موقع پر بی بی یہ کہتی جا رہی تھی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ۔ اور چوتھا مصرع معلوم ہے امیر انیس نے کیا کہا؟ کہا او نہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ بس عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا حسین
तस्लीमन लिअमरे बाकी फौजें वापस आई, कहाँ से तीर, कहीं से नेज़े, कहीं से तलवारें आती गई, मेरा मौला जख्मी होता चला गया। एक मर्तबा मेरे हुसैन ने कहा, ऐ मेरे सुलझना, मैं तुझे सहमत नहीं देता, मुझे आखिरी बार वहां उतार दे जहां मेरा अकबर, अजरों को अल्लाह, जहां मेरा अकबर सो रहा है। बस आजादा हो, आप जो आए ये अंबिया के वारिस से वादा तिफली याद आया, आते ही आप जो सर सजदे में रखा, आजादारो आप नमाजी है, आप जानते हैं ऐ अजीजों, आप जो सर सजदे में रखा, सर उठा नहीं, सर को उठाया गया। अब जो सर को उठाया गया अजीजों, बस मैंने खत्म कर दी जहमत आपकी ऐ अजीजों। उसके बाद जब मेरे मौला हुसैन शहीद जो हुए, एक मर्तबा ये सुलझना जिसका आप एहतराम करते हैं ना, यही सुलझना जिसकी बागें टूटी हुई, अजीब ढली हुई, अब जो खैमे में आया, बीबियों ने हल्का बनाकर, एक सकीना ने आगे बढ़कर जुमला ये कहा, ऐ मेरे बाबा के सुलझना, मैं जानती हूँ मेरा बाबा मारा गया है, मैं तुमसे ये नहीं पूछती मेरे बाबा को कैसे मारा, लेकिन एक पूछती हूँ, या जवादो अभी हम सुकैया भी हम कुतिला निशाना, ऐ मेरे बाबा के सुलझना, मुझे ये तो बता दे आखिरी वक्त में मेरे बाबा को पानी पिला के मारा गया या प्यासा मारा गया। अरे सकीना की हसरत थी, काश मेरे बाबा को आखिरी दफा पानी दिया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल कल्बी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अला कौमिन ज़ालिमीन।